السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ سردی کا موسم چل رہا ہے، بہت کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اس سردی کے موسم کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے جو چند کام ہیں جو احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ بہت اہم عبادتیں ہیں، یوں سمجھ لو۔ یہ سردی کا موسم چل رہا ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم سردی کے موسم میں خوب عبادتیں کریں، خوب اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائیں ہم، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزو، رات کا جو وقت ہوتا ہے بڑا لمبا وقت ہوتا ہے۔ دن کا حصہ تو بہت جلدی گزر جاتا ہے، لیکن رات میں ہم لمبی لمبی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم جو قضاء عمری ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، ہماری جو بہت ساری جو زندگی میں جو نماز چھوٹ گئی وہ پڑھ لیں ہم۔ تو نماز کا خاص طور سے ہم خیال رکھیں، کیونکہ یہ بہت بڑی بڑی راتیں ہوا کرتی ہیں، تو عبادت کا بہترین ہمارے لیے وقت ہے کہ رات میں ہم نیت باندھ کے بار بار ہم نوافل پڑھیں، فرائض جو ہم سے چھوٹ چکے ہیں ان کی معافی تلافی کریں۔ تو بہت اہم وقت ہے، اور اگر احادیث کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ چیز ہم کو بڑی وضاحت کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ چیز بڑی وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ صحابہ اکرام بھی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے سردی کے موسم میں خاص طور سے۔ سورہ آل عمران ہے، سورہ بقرہ ہے، اس طریقے سے لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے اور خوب زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں لگاتے تھے۔ ہم کو بھی اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ہم یہ خیال رکھیں کہ بالکل اس سردی میں انشاءاللہ مجھے عبادت کرنا ہے۔ تو خاص جو اہم کام ہے وہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم دن میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رات لمبی ہوا کرتی ہے اور جو دن کا جو حصہ ہوا کرتا ہے بہت مختصر ہوتا ہے۔ تو ہم رات کا قیام کر لیں اور دن کا روزہ رکھیں۔ دن میں روزہ رکھیں گے ہم، بہت یوں سمجھو کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ یقین جاننا۔ دن میں ہم روزہ رکھیں گے، جس طریقے سے ہم گرمیوں میں ہم دو مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، تین مرتبہ، ہم صرف ایک ہی مرتبہ اگر سردی میں اگر کھانا کھاتے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے، آپ یقین جاننا۔ تو اس سردی کا جو موسم میں ہے نا، دن بہت چھوٹے ہوا کرتے ہیں، تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی بھی فکر کریں، انشاءاللہ اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا، اور زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرنے والی یہ چیز ہے۔ یہ دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ سردی کا موسم چل رہا ہے، آپ اگر ریسرچ کریں، اگر جائزہ لیں تو یہ سمجھو کہ لاکھوں کی تعداد میں بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں کہ ان کے پاس سردی کو ختم کرنے کے لیے، یہ سردی سے بچنے کے لیے کمبل شوٹر وغیرہ نہیں ہوتی۔ آپ کو ہو سکتا ہے میری بات ہضم نہ ہو، لیکن آپ یقین کریں، کیونکہ ان کے پاس ایسا ساز و سامان نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ سردی کا بچاؤ کر سکیں۔ تو بہت سارے ہمارے جو غریب ہیں، یتیم ہیں، ان کا ہم خاص خیال رکھیں۔ چادر ہے، کمبل وغیرہ ہم ان کو دے دیں، شوٹر وغیرہ ہم ان کو دے دیں۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے، اللہ رب العزت نے میرے عزیزو اگر نوازا ہے، تو ہم اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھیں، کیونکہ میرے عزیزو یوں سمجھ لو کہ اگر ہم خیال رکھیں گے تو اللہ رب العزت بھی ہمارا خیال رکھیں گے۔ اس لیے حدیث شریف میں کیا کہا گیا؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں کا خیال رکھو، آسمان والا تمہارا خیال رکھے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے عزیزو جو میں نے آپ کو شیئر کرنا مناسب سمجھا۔ آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ ان چند باتوں کو ضرور عمل میں لے کر آئیں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔